کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں کے چرچ کے پاسٹر انچارج صاحب کے لیے، پاسٹر وسیم صاحب کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساری ٹیم کے لیے آپ کی موجودگی کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاسٹر سہیل جان کے لیے جن کی انکریجمنٹ پر انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں اسلام آباد سے کراچی لے کر آئے تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کر سکے۔ پاسٹر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان ساری باتوں کا جلال ہمارے خدا کا ہے۔ آپ نے جتنی محبت دکھائی، آپ نے خوشی سے ویلکم کیا، ان ساری باتوں کا جلال ہمارے خدا ہی کا ہے۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا کے کلام کی قدرت آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں 100 گنا پھل لے کے آنے کو ہے۔ آمین۔ گلوری ٹو بی گاڈ۔ آج کا میرا مضمون دعا لفظوں میں نہیں کردار میں نظر آنی چاہیے۔ دعا لفظوں میں نہیں کردار میں نظر آنی چاہیے۔ ہم اس کا کلیدی حوالہ تلاوت کریں گے، دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 14 آیت۔ خدا ان کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ کیا بن کر؟ خاکسار بن کر، اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ یہاں لفظ خاکسار، خاکسار کا مطلب ہے حلیم ہونا۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو شخص حلیم ہے اس کی دعاؤں میں شکر گزاری ہوتی ہے، اور یہ سیکھنے کی بات ہے۔ وہ ڈیمانڈز کم کرتا ہے، شکر گزاری زیادہ کرتا ہے۔ حلیم شخص شکر گزاری کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم شکر گزاری کرنے والے ہیں اپنی دعاؤں میں، یہ ہم ڈیمانڈز کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر نگاہ کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھی، میرے دیدار کے طالب ہوں۔ اور خدا کے دیدار کے طالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھیں، اپنا دھیان اور اپنا بھروسہ آسمان کے خدا پر رکھنا۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہماری دعاؤں میں ہمارا بھروسہ آسمان کے خدا پر ہی ہے؟ ہمارے انداز ہماری دعاؤں کو خدا کے حضور نہیں لے کے جاتے، ہمارے آنسو خدا کے حضور ہماری دعاؤں کو مقبول نہیں ٹھہراتے۔ ہمارا جواب جو خدا کے حضور چاہتا ہے یسوع کے فضل سے آتا ہے۔ سو ہمیں اس بات میں محتاط رہنا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں ہمارا بھروسہ آسمان کے خدا پر ہونا چاہیے، صرف آسمان کے خدا پر۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، ہمارا بھروسہ صرف آسمان کے خدا پر ہونا چاہیے۔ آمین۔ اوکے، ایک دعا جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہے۔ کتنوں نے وہ دعا اپنے بچوں کو سکھائی ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کیا ہم اس دعا کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ متی 6 باب کی 5 آیت۔ یہاں کچھ چیزیں اور بھی ہیں
جو میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر سیکھیں۔ 5ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، بلکہ اسے پڑھتے ہیں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بڑی خاص بات بتانے کو ہوں، خداوند یسوع مسیح نے گلی کے موڑوں اور چوکوں پر دعا کرنے سے منع کیا ہے، اور کیا کہا کہ کوٹھری میں جا کر، اگلی برس میں یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوٹھری میں جا اور وہاں دعا کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کلیسیاؤں میں، لوگوں میں، مجموعوں میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں اور آپ کا شخصی مذبح نہیں ہے تو آپ کا رویہ ریاکارانہ ہے، آپ کا رویہ فقیوں اور فریسیوں جیسا ہے۔ اگر آپ کا شخصی مذبح نہیں ہے اور آپ چرچز میں آ کے دعائیہ مذبے جو چرچز میں قائم کیے جاتے ہیں ان میں آ کے اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں اور گھر پر آپ کا شخصی مذبح نہیں ہے، اکیلے میں آپ خدا سے دعا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رویے میں فقیوں اور فریسیوں جیسا رویہ ہے۔ تو ہمیں اس بات میں محتاط رہنا ہے اور اپنی زندگیوں پر نگاہ کرنی ہے کہ کیا میرا خدا کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن ہے۔ اگر آپ کا پرسنل مذبح نہیں ہے تو آپ کا پرسنل ریلیشن نہیں ہے۔ آمین۔ اور دوسری بات یہاں لکھا ہے، غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ کیا لکھا ہے؟ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں، خداوند ہماری ضرورتیں پوری کر، خداوند ہمیں گاڑی، بنگلہ، ڈیمانڈ جو کرتے ہیں لوگ، وہ غیر قوموں کی طرح دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعا مسیح کی پہچان میں بڑھنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری دعا کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے، حکمت اور دانش اور فہم کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری دعا کتاب مقدس کی تابعداری اور فرما برداری میں چلنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آمین۔ اب جو دعا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اس دعا کا ایک حصہ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بچے بھی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا اگر ہم اس کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو کیا ہم اس کو باپ جانتے ہیں؟ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ کیا ہم خدا باپ کی عزت کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باپ اور بیٹے کے رشتے میں کامن چیز ایک ہے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں محبت ہوتی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا تو میرے حکموں پر عمل کرتا۔ اچھا، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے آسمانی باپ سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر محبت رکھتے ہیں تو کیا اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ آمین۔ اور دوسری بات جو خداوند یسوع مسیح نے 10ویں آیت میں کہا، تیری بادشاہی آئے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کی بادشاہی کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں اس زمین پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے یسوع مسیح نے بھی کہا، یوحنا نے بھی کہا، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔
کیا ہماری دعائیں اپنے ساتھ بیٹھے بہن، اپنے ساتھ بیٹھے بھائی، اپنے گھرانوں خاندانوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے ہے؟ ہماری جستجو، ہماری دعائیں، ہماری تڑپ کہ وہ نجات پائیں، وہ توبہ کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، کیا ایسا رویہ ہم رکھتے ہیں؟ پھر تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ کیا ہم خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرتے ہیں؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے یہ ہمیں دعا سکھائی اور اس نے باپ کی مرضی کو اس زمین پر پورا کیا۔ ہم یسوع مسیح کی اس دعا سے واقف ہیں، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس کی مرضی یہ تھی کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر چڑھ جائے، کفارہ دے، اور خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ آمین۔ کیا ہم خدا کی مرضی کو اس زمین پر پورا کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتاب مقدس کے مطابق خدا کی یہ مرضی ہے ہم میں سے ہر وہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے بہت سا پھل لائے۔ کیا ہماری زندگیوں میں پھل ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گلوری ٹو بی گاڈ۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری روز کی روٹی ہمیں دے۔ کیا جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اپنی روز کی روٹی کے لیے آسمان کے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، روز کی روٹی پوری کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ٹھگتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے کلام کے اگینسٹ جا کر روپیہ پیسہ کماتے ہیں۔ ہم ہر روز یہ دعا تو کرتے ہیں پر ہمارے رویوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آمین۔ 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا۔ گلوری ٹو دی گاڈ۔ کیا ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم خدا باپ سے تو اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیا ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں؟ سوال ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، اور جواب یہ ہے نہیں۔ جواب یہ ہے نہیں۔ اور بہت دفعہ ہم اگر معاف کر بھی دیں تو ہمارے رویوں میں کلام مقدس کی تابعداری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت دفعہ ہم لوگوں کو معاف اس اسپرٹ میں کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب تھوڑے منہ دے پیچھے میں انہوں معاف کیتا جے، ورنہ انہوں میں چھڑنا نہیں سی۔ یہ آپ کا معاف کرنا کتاب مقدس کے احکامات کی تابعداری نہیں ہے، یہ پاسٹر صاحب کے منہ کے پیچھے آپ نے معاف کیا ہے، اور یہ سیکھنے کی بات ہے۔ اور جب بھی ہمیں کسی کو معاف کرنا ہے اور یہ جانتے ہوئے معاف کرنا ہے کہ یہ ہمارے آسمانی باپ کی مرضی ہے۔ آمین۔ گلوری ٹو بی گاڈ۔ گلوری ٹو بی گاڈ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری دعائیں ہماری زندگی ہی نہیں بدل رہی تو کیا وہ دعائیں ہمارے گھرانوں، ہمارے خاندانوں، ہمارے علاقہ، ہمارے شہر اور ہمارے کلیسیا کی حالت بدل سکتی ہیں، جو دعائیں ہماری اپنی شخصی حالت کو نہیں بدل پا رہی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر
دعا آپ کے کردار میں نظر آئے گی، آپ معاف کرنے والے ہوں گے، خدا پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، خدا کے کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، لوگ آپ کے وسیلہ سے بحال ہوں گے، لوگ آپ کے وسیلہ سے آزاد ہوں گے، لوگوں کی روحانی ترقی ہوگی، معجزات ظہور میں آئیں گے، بیمار شفا پائیں گے، اندھے دیکھیں گے، لنگڑے چلیں گے، بدرو گرفتہ آزاد ہوں گے، اگر آپ کی دعا آپ کے کردار میں نظر آنا شروع ہو جائے تو۔ آمین۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، سمجھ سب کو آ رہی ہے؟ قرآن نامے میں یعقوب نے دعا کی 28 باب 20 آیت میں پیدائش کے، اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ یعقوب دعا کرنے والا شخص تھا۔ یعقوب دعا کرنے والا شخص تھا۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنے ماموں لابن کے گھر گیا تو جانے کا اس کا رویہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جب اس نے دعا کرنا شروع کی اس علاقہ میں جا کر، جب وہ واپس آیا تھا تو وہ اپنے بھائی کو جھک جھک کر سجدہ کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حلیم ہو چکا تھا۔ اور موسیٰ کے بارے میں بھی خدا کلام کہتا ہے وہ حلیم شخص تھا، کیونکہ خدا کے ساتھ وہ وقت گزارتا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے ہمیں معاف کرنے کی دعا سکھائی، اور یسوع مسیح نے صلیب پر ڈاکو کو معاف کیا۔ وہ دعا یسوع مسیح کے کردار میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آج یہ بات ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اپنی زندگیوں پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری دعائیں ہماری شخصی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے گا، اور یہ میرے الفاظوں سے نہیں، میرے انداز سے نہیں، اس کے روح القدس کی قدرت سے ہو جائے گا۔ آمین۔ شکریہ۔